کراچی کے علاقے کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں 4 منزلہ رہائشی عمارت گر گئی، بچہ جاں بحق، 7 زخمی، اسپتال منتقل، ملحقہ عمارت کو بھی نقصان، امدادی کارروائیاں جاری، گرنے والی عمارت گراؤنڈ پلس 4 تھی، کئی خاندان رہائش پذیر تھے۔ کراچی میں گرنے والی عمارت چائنا کٹنگ کر کے بنائی گئی کھیل کے میدان پر قبضہ ہوا، نقشہ بھی منظور نہیں، ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نوٹس، پاک فوج اور رینجرز کے جوان بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں وہ سارا قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ اقتدار میں آئے تو درآمدات اور برآمدات میں 40 ارب کا فرق تھا، ڈالر کی کمی روپے کی قدر گرنے کا سبب بنتی ہے، سرمایہ کاری بھی رک جاتی ہے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ لاہور میں خاتون سے مبینہ گینگ ریپ اور کراچی میں زیادتی کے بعد بچی کے قتل کا واقعہ، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، اس کرنے والے اداروں کو ملزموں کی گرفتاری کا ٹاسک دے دیا، عمران خان کی فیصل وابڈا سے گفتگو۔ رنگ روڈ لاہور پر خاتون سے زیادتی کا کیس، 15 مشتبہ افراد زیر حراست، 20 تفتیشی ٹیموں کی جدید تکنیک پر تحقیقات جاری، پولیس کا کرول جنگل اور گاؤں میں سرچ آپریشن، 48 گھنٹے میں ملزمان تک پہنچ جائیں گے، سی سی پی او لاہور عمر شیخ کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ خاتون سے زیادتی، جائے وقوع سے ڈی این اے سمیت دیگر اہم شواہد جمع، ملزمان کی گرفتاری کے لیے نادرہ ریکارڈ سے بھی معاونت حاصل کر لی گئی، متاثرہ خاتون کو انصاف کی فراہمی میں یقینی بنایا جائے گا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی یقین دہانی۔ پیپلز پارٹی کا رنگ روڈ واقعہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا فیصلہ، سینٹ سیکریٹریٹ میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع کرا دیا، شہری رحمان کا اظہار افسوس۔ کلبھوشن کے معاملے پر بھارت نے پاکستانی نوٹ پر بیبل کا جواب دے دیا، ایک بار پھر غیر ملکی وکیل مقرر کرنے کا مطالبہ، جواب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، کوئی غیر ملکی وکیل پاکستانی عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتا، ترجمان دفتر خارجہ۔ نواز شریف کو ریلیف ملے گا یا نہیں، فیصلہ 15 ستمبر کو، العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم کی سزا کے خلاف اپیلیں، لیگی قائد کا بیرون ملک کوئی علاج نہیں ہوا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، سرنڈر کیے بغیر درخواست پر سماعت ہو سکتی ہے یا نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے خواجہ حارث اور نیب پروسیکیوٹر سے آئندہ۔ ہائی کورٹ میں جو اپیل کا پروسیس ہے اس میں نواز شریف صاحب کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، 2 بڑی ڈیٹیلڈ میڈیکل رپورٹس پیش کی ہیں، ان کی طبیعت جو ہے وہ سنبھلی نہیں ہے، جب تک یہ علاج مکمل نہیں ہوتا، جو کووڈ کی وجہ سے وہاں رکا ہوا تھا تو وہ علاج کروا کر ہی واپس آئیں گے۔ نواز شریف کی طبیعت کے بعد واپس آئیں گے، عدالت نے تفصیلی میڈیکل رپورٹس پیش کر دی، لیگی قائد کی غیر حاضری سے فرق نہیں پڑے گا، یہ احتساب نہیں انتقام ہے، مسائل کے انبار، حکومت ناکام ہو چکی، شاہد خاقان عباسی کی گفتگو۔ نواز شریف پلیٹلیٹس کم ہونے کا ڈرامہ رچا کر بیرون ملک گئے، وہ عدالتی نظام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر سیر سپاٹے کر رہے ہیں، جعلی شیر بیماری کے پیچھے چھپنے کی بجائے کرپشن کیسز کا سامنا کرے، شہباز گل کی تنقید۔ شہباز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت، لیگی صدر بیٹی جویریہ کے ساتھ لاہور کی احتساب عدالت میں پیش، 14 ستمبر کو اہلیہ نصرت اور بیٹی رابعہ کو بھی پیش ہونے کا حکم، حکومت انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، انصاف ضرور ملے گا، شہباز شریف کی گفتگو۔ میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ عنقریب یہ 30 دسمبر تک میں پہلے کہہ چکا ہوں ان کے برے حالات ہوں گے اپوزیشن کے، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے برے حالات وہ سن رکھیں،
کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے برے حالات ہوں گے اور مولانا صاحب صرف اور صرف جلسہ کھیلیں گے. یہ ساری اے پی سی جلسے کرے گی, کوئی ایسا بڑا قدم نہیں اٹھائے گی جو پاکستان کی سیاست پہ حاوی ہو. 30 دسمبر سے پہلے نون لیگ تقسیم ہونے کی پیش گوئی. دونوں بڑی جماعتیں برے حالات سے دوچار ہوں گی. اپوزیشن کی اے پی سی بری طرح ناکام ہوگی. نواز شریف سیر سپاٹے کر رہے ہیں, واپس آنے کو تیار نہیں. مریم نواز کی ساری سیاست لندن جانے کے لیے ہے, شیخ رشید کا دعویٰ. آرمی چیف سے ازبکستان کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات. علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت. خطے میں استحکام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو خراج تحسین. بارش کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے سب واقف, اب وزیر اعظم آئیں تو انہیں جانے نہیں دینا. عمران خان سندھ آئیں اور عوام کی مدد کریں, بلاول بھٹو کا پھر مطالبہ. کورونا وبا پر قابو پانے کی بروقت اور زبردست حکمت عملی. کامیاب سیاستدانوں میں عمران خان کا پہلا نمبر. برطانوی جریدے ایشین ورلڈ کی فہرست جاری. 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 6 اموات. جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 6365 تک پہنچ گئی. ملک بھر میں 2,99,855 مریض. ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,540 رہ گئی. مرید عباس قتل کیس میں اہم پیش رفت. عادل زمان کی رہائی کا حکم معطل. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری سے ضمانت خارج ہونے پر ملزم عدالت سے فرار. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور پاکستان کے درمیان رابطے. آئی ایم ایف کا بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے پر زور. ٹیکس اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا بھی مطالبہ. گیس کے صارفین ہوشیار, خبردار, بڑا بحران بالکل تیار. سردیوں میں شارٹ فال 3 ارب مکعب فٹ سے بھی تجاوز کرنے کا خدشہ. چاروں صوبے بری طرح متاثر ہوں گے. پیٹرولیم ڈویژن نے خطرے کی گھنٹی بجا. چیئرمین نیب کے احکامات پر بدعنوان عناصر کے خلاف گھیرا تنگ. نیب لاہور کا گریڈ 16 کے سابق ملازم کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا. 33 کروڑ کیش اور پرائز بانڈز برآمد. بلدیاتی نظام حقیقی معنوں میں عوام کو نچلی سطح پر بااختیار بنائے گا. ترقی کے ثمرات لوگوں کی دہلیز تک پہنچائیں گے. فنڈز کے استعمال میں شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ عثمان بستار کا اجلاس سے خطاب. یہ الیکٹرک آئی ٹی سسٹم چوتھے روز بھی ہیک. ڈیٹا واپس کرنے کے لیے $38 بلین کا مطالبہ. ہیکرز نے رقم کی ادائیگی کے لیے 15 ستمبر تک کی مہلت دے دی. شاہد آفریدی کی پھر بوم بوم انٹری. کوچنگ یا ایڈمنسٹریشن, کرکٹ بورڈ میں اہم ترین ذمہ داری ملنے کا امکان. سابق کپتان اور حکومتی اہم شخصیات کے درمیان بات چیت. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندل. میں ہوں آمنہ سرشاد اور میں ہوں حسین ملک. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی, تفصیلات بریک کے بعد. وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں. ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اوورسیز پاکستانی تعمیراتی شعبے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور بڑے منصوبوں میں اوورسیز پاکستانیوں کی شمولیت یقینی بنائیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ حکومت میں آئے تو اربوں ڈالر کے تجارتی خسارے کا سامنا تھا. جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومتی اقدامات کی وجہ سے برآمدات میں اضافہ ہوا. تعمیراتی شعبے سے دیگر صنعتوں کو بھی فروغ ملے گا. وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بڑے منصوبوں میں اوورسیز پاکستانیوں کی شمولیت یقینی بنائیں گے. اوورسیز پاکستانی تعمیراتی شعبے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی.
अभी आपको आगाह करेंगे कि पाक अफगान सरहद पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा अफसोसनाक है। DGISPR का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयों का मकसद अफगान अमल को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान अमन का ख्वाह है, तमाम शर पसंदों को मिलकर शिकस्त देंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस सिलसिले में अपने ट्विटर पैगाम में उन हमलों की मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हैं उनमें इजाफा अफसोसनाक है। मजीद तफसीलात डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, कहिएगा। जी बिल्कुल, हालिया जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई हैं अफगानिस्तान में भी और इस तरफ भी जो दहशतगर्दों ने की हैं, उस हवाले से DGISPR ने ये कहा है कि पाक अफगान सरहद के दोनों तरफ में जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है, इसी कार्रवाइयों का बुनियादी मकसद अफगान अमल को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान मुखलिसाना तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान अमन का ख्वाह है और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ममालिक मिलकर शिद्दत पसंदों को शिकस्त देंगे। जी शुक्रिया मोहम्मद इमरान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। इलाकाई दवाबित और सलामती की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया। ISPR के मुताबिक उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म बराए सरमायाकारी और तिजारत ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत की गई। उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को सराहा। कराची से अहम खबर है। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई है और मलबे से एक बच्चे की लाश निकाल ली गई है। फौज के जवान भी इमदादी कामों में मसरूफ है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुकाम का बताना यह है कि रिहायशी इमारत एक रिफाई प्लॉट पर बनाई गई थी और प्लेग्राउंड के एक हिस्से पर यह बनी हुई थी और चाइना कटिंग के जरिए इस इमारत को बनाया गया था और इस इमारत का नक्शा और प्लान कुछ भी हुकाम की जानिब से पास नहीं हुआ था। और कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में गिरने वाली इमारत की 2 रोज पुरानी फुटेज सामने आ गई है। इमारत की दीवारों, फर्श और छत पर दरारें देखी जा सकती हैं। SPCA हुकाम के मुताबिक इमारत का नक्शा और प्लान कुछ भी पास नहीं हुआ था। रिहायशी इमारत को चाइना कटिंग करके बनाया गया था। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, सबसे पहले बताइएगा कि जाए हादसा पर इस वक्त क्या वहां पर सिचुएशन है, ओवरऑल कितने लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं और जो इमदादी कार्रवाइयां हैं वो कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, 5 से 6 अफराद इंतज़ामिया कहती है कि मज़ीद अब भी मुमकिन तौर पर इस मलबे के अंदर जो हैं वो दबे हुए हैं, जिस पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले DC कोरंगी ने आवाज़ों के बाइस, क्योंकि अंदर से आवाज़ें आ रही थी, तो फौरी तौर पर ऑपरेशन को रुकवाया था और पाक फ़ौज के स्कैनर्स जो हैं और सुराग रस्सा कुत्ते जो रेंजर्स के हैं उनसे स्वीपिंग भी कराई गई और जिसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ऑपरेशन रोका गया, जिसके बाद दोबारा से ऑपरेशन जो है हैवी मशीनरीज के साथ शुरू किया गया है। स्कैनर्स की मदद से जांचा जा रहा है कि अंदर कोई शख्स तो मौजूद नहीं है और जैसे ही कोई अलार्मिंग वो बजता है स्कैनर का, तो फौरी तौर पर काम को रोक कर जो है वो स्वीपिंग शुरू कर दी जाती है। इस वक्त भी पाक फौज के दस्ते जो हैं, पुलिस की नफरी जो है और 4 हैवी मशीनरीज जो हैं वो काम कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि मलबे को आहिस्ता आहिस्ता हटाने का काम किया जा 100% मलबा जो है वो हटाया जा चुका है और DC कोरंगी कहते हैं कि आगे भी चलकर कोशिश की जाएगी कि रात गए तक इसको 50% तक मुकम्मल कर लिया जाए। हमारे साथ अली मेहदी भी मौजूद हैं जो ये वीडियो देखते हैं। ठीक। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.